السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن میں سے کوئی بات یاد رہی؟ آپ بتائیے۔ اس کے حالات جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود بے شمار ترجمے کیے، اضافات کی تھی کہ ہر حال میں کام۔ بالکل، ان کو یہ بات یاد رہی کہ جو اس کتاب کے مترجم ہیں ان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے، نیم فاقہ کشی تھی، عیالدار بھی تھے، یعنی بال بچے بھی بہت تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اہم ترین کتابوں کے ترجمے کیے اور وہ باقی ترجموں کی نسبت زیادہ بہتر بھی تھے۔ تو اس سے انہوں نے یہ بات سیکھی کہ ہر حال میں کام کرتے رہنا ہے، اچھا حال ہو یا اچھا حال نہ ہو، حالات کی شکایت نہیں کرنی، حالات کا بہانہ نہیں کرنا۔ کہ جب انسان حالات کی شکایت کرتا رہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو انڈائریکٹلی ایک عذر دیتا ہے یا جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اگر اس حال میں کچھ نہ کر سکوں تو میرا تو قصور نہیں، تو حالات کا قصور ہے۔ لیکن کرنے والے ہر حال میں کام کرتے ہیں، چلنے والے چلتے ہی رہتے ہیں، رکتے نہیں۔ اور کوئی بات یاد رہی ہے؟ قومیں جو ہیں وہ صرف مادی اسباب اور وسائل کے ذریعے ترقی نہیں کرتی، بلکہ اخلاق و کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کا اخلاق و کردار ختم ہو جائے یا اس کو زوال ہو جائے، اس کا ڈکلائن ہو جائے، تو پھر ہر اعتبار سے قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور جی آپ فرمائیے۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھی ٹیچر کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس ٹیچر کو اپریشیٹ کرنا اور ان کو رسپیکٹ کرنا اور اس سے وہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے، انہوں نے اپنی ٹیچر سے کتنا سیکھا۔ جی ہاں، یعنی اچھا استاد جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے، لیکن اچھے استاد سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھا طالب علم بننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے امام ابن القیم الجوزیہ کس کے شاگرد تھے؟ امام ابن تیمیہ کے۔ کتنے سال ان کی شاگردی میں رہے، کتنے سال ان کے ساتھ رہے؟ جس نے ویکیپیڈیا پڑھا ہوگا اس کو یاد ہوگا، 16 سال تک۔ آپ میں سے کوئی ہے جو کسی استاد کے ساتھ 16 سال رہا ہو؟ جی، اپنی ماما کے ساتھ رہے ہیں، تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ماما پڑھی لکھی ہو۔ جی، اس سے خواتین کا تعلیم حاصل کرنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات لڑکیاں اس لیے بھی نہیں پڑھتی کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے، اگر بچے ہی پالنے ہیں تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بچے پالنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے، جہاں کھولتے ہی اس کو، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کو سبق ملتا ہے اس سے، اور بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سہولت کے ساتھ انسان وہ کچھ سکھا سکتا ہے جو کوئی بھی دنیا کا اور بندہ نہیں سکھا سکتا۔ جو کچھ انسان کو اپنے گھر سے ملتا ہے، جو کچھ ماں کی گود سے ملتا ہے، جو کچھ باپ کی تربیت سے ملتا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ ہاں، اگر وہاں کچھ نہ ہو تو پھر اس کے بعد انسان کو دگنی تگنی محنت کرنی پڑتی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات کچھ لوگ استاد کا اس حال میں تو ساتھ دیتے ہیں جب حالات اچھے ہوں، لیکن جب کوئی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے تو پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ابن القیم الجوزیہ نے کن حالات میں ساتھ دیا؟ اس سے پہلے بھی، چونکہ استاد اور شاگرد کی کچھ امور کے بارے میں ایک ہی رائے تھی، اس رائے کا جب انہوں نے اظہار کیا تو جو تعذیب اور مشقت اور تکلیف استاد کو دیکھنی پڑی، شاگرد کو بھی ساتھ ہی دیکھنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جیل میں بھی ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد وہ ان کے نظریے کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ جی، اور کیا سیکھا؟ قید کے اندر بھی اپنے قرآن پاک کو اپنا مشق بنا لیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے قید کے دوران قرآن مجید کو سب سے زیادہ پڑھا، اس پر بہت زیادہ غور و فکر کیا۔ آپ نے اس سے کیا سبق لیا؟ کوئی خاص پریکٹیکل لائف کا بہت بڑا سبق؟ جی، تنہائی میں بہت اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور جی آپ؟ کہ آج کل جیسے حالات جا رہے ہیں تو اسے ٹینشن کی بجائے انہیں میں عمل کرنا، مزید کرنا چاہیے۔
یعنی آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو باہر کی سوشلائزنگ بہت کم ہوگی، لوگوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یا باہر جا کر کام کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ینگ گرلز شادی کے بعد جب اس مشکل کا شکار ہوتی ہیں کہ شوہر کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے یا ویسے کچھ حالات کی وجہ سے کہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے یا بچہ بیمار ہے یا گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ایسے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھی ہوئی بچیاں بھی بہت فرسٹریٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ پر زندگی کا کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ باہر نہ نکل سکیں، آپ کو تنہا رہنا پڑ رہا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ بس روتے دھوتے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے؟ کریں گے بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو امور ابھی میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتا، کوئی اور مشکل ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو 4 سال کا عرصہ تھا اور میں اپنے بچوں سے، گھر سے، ہر چیز سے دور تھی، اور مجھے ہمیشہ سے پڑھانے کا شوق تھا. تو جہاں پر میں کام کر رہی تھی وہیں اپنے درس کا سلسلہ شروع کیا، لیکن میرے استاد نے مجھے روک دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ تم صرف لائبریری میں بیٹھو گے، اپنی ریسرچ کرو گی اور کام کرو گی، کہیں بھی درس کے لیے نہیں جاؤ گے. پھر یہ ہو کہ تھیسس بالکل اینڈ کو پہنچا ہوا تھا تو ہالینڈ سے ہمیں انویٹیشن آیا کہ یہاں پر بہت ضرورت ہے تو آپ آ کر رمضان کے مہینے میں یہاں لوگوں کو سکھائیں. کسی نے ان کو ہمارے بارے میں بتایا تو ہم نے اپنے استاد سے اجازت مانگی، انہوں نے پھر اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تم یہ کام مکمل نہ کرو تمہیں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں. اس وقت تو بہت مشکل لگتا تھا، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کی چھٹی بند کر دی جائے. کبھی آپ کو کسی نے ہاسٹل میں کہا ہے کہ گھر جانے کی اجازت نہیں؟ تو پھر آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ناراض ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، مجھے یاد ہے میں جب خود ہاسٹل میں ہوتی تھی تو کچھ لوگ بہت اس کو برا مانتے تھے کہ چھٹی کیوں بند کی ہماری، وہ اس کو ایک قید سمجھتے تھے. لیکن ہم نے خوشی کے ساتھ اپنے استاد کی اس نصیحت پر عمل کیا بغیر کسی اعتراض کے. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جتنے بھی سمجھدار ہو جائیں، پھر بھی ہمیں اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ فلور سے کسی چیز کو دیکھنے والا اور 7th فلور سے دیکھنے والا دونوں کی نظر برابر ہوتی ہے. جو نیچے سے دیکھتا ہے وہ ایک محدود ایریا کو دیکھتا ہے، اور جو اوپر سے دیکھتا ہے وہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ بہت دور تک دیکھتا ہے. وہ اس کے مطابق مشورہ دیتا ہے کہ تم کس راستے پہ چلو اور کس پہ نہ چلو. مثلا اگر آپ خود چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سامنے والے گڑھا بھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو چند قدم پر، لیکن جو اوپر کھڑا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے کیا ہے. وہ آپ کو کہے گا نہیں اس راستے پہ مت چلو، آگے سے ہلاکت ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے سے بڑوں کی بات مانے، جو علم میں بھی بڑے ہوں، تجربے میں بھی بڑے ہوں اور آپ کے لیے مخلص بھی ہوں. ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں جو علم اور تجربہ زیادہ رکھتے ہیں اور ساتھ آپ کے لیے سنسیئر بھی ہوں اور آپ سے جیلس نہ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے. آج کل آپ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بڑا پابند محسوس کریں، لیکن یقین کریے کہ آپ سے زیادہ آزاد کوئی نہیں، خاص طور پر جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. اب آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی کہ میں آپ کو آزاد کہہ رہی ہوں جبکہ آپ تو شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آزاد اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اوپر گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، شوہر کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، بچوں کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں. آپ صرف اپنی جان ہی کی ذمہ دار ہیں. اور کچھ لوگ تو کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود بھی قید کر لیتے ہیں. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو مجھے ڈسٹربنس سے بہت مشکل ہوتی تھی کہ میں کام لکھنے لگتی تو لوگ آ جاتے، فالتو باتیں شروع کر دیتے، کام نہیں کر سکتی تھی. تو پھر میں نے یہ طریقہ کیا کہ اپنی ایک دوست کو کہا کہ تم مجھے باہر سے لاک کر دیا کرو. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے میں اپنا کمرہ باہر سے لاک کرا دیتی تھی. لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے اوہ کمرہ لاک ہے، چلے جاتے تھے، ناک بھی نہیں کرتے تھے. ورنہ اگر آپ صرف اندر سے کنڈی لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ ناک کرتے ہیں اور وہ بہت غصہ کرتے ہیں. اور وہ ہوتے کون ہیں؟ وہ ہوتے بھی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. حالانکہ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کسی کی خدمت ہے. بعض اوقات یہ ہماری اپنی خود غرضی ہوتی ہے نا. تو اس میں مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے 4 گھنٹے مل جاتے، 5 گھنٹے مل جاتے، اور میں یکسوئی کے ساتھ جتنا لکھنے کا کام ہوتا ہے جو بھی کرنا تو میں کر لیتی.
تو کبھی بھی تنہائی کو، کسی کی جدائی کو، کسی چیز سے محرومی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں. ایسے وقت کو بہتر کام میں لگائیں. اور قرآن پڑھنے سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں تو آج کل اتنی سہولتیں میسر ہیں. ٹیلی فون ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین تین ہوتے ہیں بعض اوقات، یا نہیں؟ انٹرنیٹ ہے، اور بہت سے وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دوسروں کو ایکسس کر سکتے ہیں، دوسرے ہمیں ایکسس کر سکتے ہیں. آج کل تو تنہائی میں بھی آپ تنہا نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کھڑکیاں دروازے بند کر دیں تو بھی شور نہیں کم ہوتا. کہیں سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے ٹریفک کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے کوئی مشین چلنے کی، اور کچھ نہیں تو پنکھا چل رہا ہے، کہیں ہیٹر چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دور کے لوگوں کے اندر گہرے غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے. وہ مسائل کو اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں. سطحیت آ گئی، شالونیس ہے. کیونکہ جب تک آپ خاموش نہیں ہوتے، کیونکہ خاموشی بھی اس میں ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے، اور جب تک آپ کا انوائرنمنٹ خاموش نہیں ہوتا، جب تک آپ کے پاس یکسوئی اور تنہائی نہیں ہوتی، آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے جو دوسروں کے فائدے کا ہو. ہاں، کچی پکی چیزیں تو ہو سکتی ہیں. تو کبھی بھی زندگی میں ایسا ہو تو نہ رونا دھونا ہے اور نہ ہی غمگین رہنا ہے، بلکہ مثبت کام شروع کر دینا ہے. کیونکہ اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. آپ تنہائی میں بھی بے حد خوش ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو میکسیمم استعمال کر رہے ہیں. جی، کل آپ سے کہا گیا تھا کہ لفظ تقریض کا معنی ڈھونڈیے. کس کس نے ڈکشنری دیکھی تھی؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو صرف ایک لفظ کبھی نہیں کسی نے دیکھا، لازماً آپ کو کئی ایک لفظ پڑھنے پڑتے ہیں. تو ڈکشنری کا دیکھنا، کنسلٹ کرنا جو ہے وہ علم میں بہت اضافے کا باعث بنتا ہے. تو یہ آخری دفعہ نہ ہو ڈکشنری دیکھنے کی. جو بھی اور الفاظ آپ کو کتاب میں مشکل نظر آتے ہیں اور میں ان کو ایکسپلین کیے بغیر گزر جاتی ہوں، آپ فوراً وہاں نشان لگاتے جائیں کہ یہ نہیں سمجھ آیا لفظ، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب آپ کو میں تو ملوں گی نہیں کلاس کے بعد، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ یا اپنی کلاس والوں سے پوچھیں گے، ان کو بھی نہیں آتا ہوگا. تو بہترین طریقہ سیکھنے کا کیا ہے؟ جا کے ڈکشنری کنسلٹ کریں اور وہاں سے میننگز نکالیں. کیا یہ پریکٹس جاری رکھیں گے؟ انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں آپ کے علم میں بہت پختگی آئے گی. تو تقریض کا کیا معنی ہے؟ گڈ. کسی ساتھی یا دوست کی تعریف یا کسی کتاب یا مضمون پر اپنی رائے پیش کرنا. ٹھیک ہے. ویکیپیڈیا کس نے دیکھا؟ بس شکر ہے کچھ نے تو دیکھا. اس کے سائٹ پر ایک اردو کی بھی آپشن ہوتی ہے، تو اگر آپ کو انگریزی پڑھنی نہ آتی ہے تو اردو میں پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، آگے چلیں تاکہ کتاب بھی مزید پڑھ سکیں. عرض مترجم، کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. صاحب کتاب کون ہے؟ جی، امام ابن القیم. تو ابن الجوزی اور جوزیہ میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے نا. الجوزیہ جو تھا یہ دراصل مدرسہ تھا جس کے پرنسپل ان کے والد تھے ابن قیم کے، تو اس کی طرف نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کچھ نہ کچھ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، لیکن کچھ مختصر سی باتیں یہاں بھی آپ دیکھ سکیں. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ارسلہ بشیرا ونذیرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین. اما بعد. کسی کتاب کی اہمیت و عظمت اس کے مصنف کی جلالت و عظمت سے معلوم ہوتی. یعنی کتابیں کس سے پہچانی جاتی ہیں؟ لکھنے والوں سے. وہ خود کون تھے؟ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ متوفہ 13 رجب 751 ہجری کی الجواب الکافی کا ترجمہ ہے. علامہ موصوف یعنی جن کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اور آپ کے استاد حافظ ابن تیمیہ کی عظیم شخصیتوں اور علمی منزلتوں سے آج کون واقف نہیں؟ ان کی علمی قابلیتوں اور عظیمانہ صلاحیتوں سے کون باخبر نہیں؟ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی ہستیاں قرون وسطی، مڈل ایجز اور قرون اخیرہ میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے علماء بہت کم رہے ہماری تاریخ میں. دین کے ہر گوشے میں مختلف زمانوں کے وقتی، سیاسی، وضعی اور صناعی اثرات. صناعی یعنی صناعی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ اثر انداز ہو چکے تھے. یہ جو ایک اسپیشل انڈسٹریل ریولوشن جو ہے نا،
یہ مراد نہیں ہے یہاں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی بیرونی حالات ہوتے ہیں قوم و ملت کی جو ترقی سے متعلق، اس کی تعمیر وغیرہ سے، دین خالص پر ان اثرات کے 9 بہ 9 غلاف چڑھ چکے تھے، یعنی کئی ایک 9 بہ 9. ایسے وقت میں شیخ الاسلام ابن قیم اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں اور دین خالص کو تمام اثرات اور ودی و صناعی غلافوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یعنی اوپر سے جو لیئر چڑھ گئی نا، ان کو ہٹا کے انہوں نے اصل دین کو کھول کے سامنے رکھا ہے. انہوں نے اپنی عظیمانہ طاقتوں سے تجدید ملت و دین کی وہ خدمت انجام دی جو کوئی دوسرا انجام نہ دے سکا. یعنی امت کے زوال کے دور میں یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو مورال بلند کیا، امت کی اصلاح کی. یہ وہ زمانہ ہے جب حجاز، عراق، مصر، شام، نجد و یمن وغیرہ میں بڑی بڑی درسگاہیں موجود تھیں، بہت مدرسے تھے، بڑے بڑے مشاہیر وقت کتاب و سنت اور علوم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے. مفسر تھے، محدث تھے، اصولی اور فقیہ تھے اور متکلم و صوفی بھی، لیکن جو شان ابن قیم کی تھی وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکی. دور دور سے بڑے بڑے علماء و فضلاء کسب فیض اور اکتساب علم، اکتساب کا مطلب کیا؟ حاصل کرنا، کی غرض سے آتے اور آپ کے حلقہ درس سے سیراب ہوتے. جس نے ایک مرتبہ آپ کے حلقہ درس کا مزہ چکھ لیا، اس نے کبھی آپ کا حلقہ چھوڑ کر دوسری چوکھٹ کا نام نہ لیا، یعنی وہ کہیں اور جانے پر راضی نہ ہوا. سید نعمان آلوسی بغدادی نے اپنی کتاب جلاء العینین میں، عینین کیا ہوتا ہے؟ 2 آنکھیں، اور جلا کیا ہوتا ہے؟ کہ روشنی. شیخ الاسلام ابن قیم کے حالات لکھے ہیں جو شیخ موصوف کی تصانیف زاد المعاد، مدارج السالکین اور جواب الکافی میں سے ہر ایک کے سر ورق پر نقل کیے گئے. ہم ان کا ترجمہ بیان ہی ذیل میں درج کر دیتے ہیں. سید نعمان کا بیان گو مختصر ہے، لیکن شیخ موصوف کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آ گیا. سید نعمان آلوسی لکھتے ہیں، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن ابی بکر ابن ایوب بن سعد الزرعی ثم الدمشقی حنبلی مذہب کے فقیہ تھے، مفسر اور نحوی تھے، اصولی اور متکلم تھے. ابن القیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں تو انہوں نے اصولی متکلم وغیرہ لکھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف دینی علوم کے ماہر نہیں تھے، بلکہ کئی ایک دنیاوی علوم میں بھی ان کی دسترس تھی. کیمسٹ بھی تھے، اسٹرانومر بھی تھے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور علوم جانتے تھے. دین کے علاوہ دنیاوی علوم بھی تھے ان کے پاس. شذرات میں شذرات الذہب ایک کتاب ہے جس میں علماء کے حالات لکھے ہوئے. ابن قیم ایک مجتہد مطلق تھے، یعنی اجتہاد کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں، کون؟ ابن رجب، کہ میرے شیخ ابن قیم 651 ہجری میں پیدا ہوئے. ایک زمانے تک اپنے استاد شیخ تقی الدین ابن تیمیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے کسب علم کرتے رہے. اسلامی علوم نیز ہر فن کی ان سے تحصیل کی. قرآن کی تفسیر کے پورے عارف اور علوم القرآن کے اس قدر ماہر تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. تو ان کا خاص تخصص کس میں ہے؟ ابن قیم الجوزیہ کا تفسیر میں. کسی مشہور عربی تفسیر کا نام آتا ہے آپ کو؟ تفسیر کو پرانی والی تفسیر، وہ ان کے شاگرد تھے ابن کثیر. کس کے شاگرد تھے؟ ابن قیم الجوزیہ کے. تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون تھے ابن قیم. ابن کثیر کے بھی استاد تھے. اصول دین سے کاملاً باخبر تھے اور ایسے باخبر کے تمام کا مرجع اور منتہا تھے. حدیث معنی، حدیث فقہ، حدیث اور دقائق و استنباط کے کامل ترین ماہر تھے، اور اس قدر ماہر کہ ان کے درجے کو کوئی دوسرا نہ پا سکا. فقہ، اصول اور عربیت کے اس قدر جاننے والے تھے کہ ان علوم سے ان جیسا کوئی باخبر نہ تھا. علم کلام اور تصوف میں کافی دستگاہ رکھتے تھے. شد الرحیل الی قبر الخلیل کے انکار کی وجہ سے عرصہ دراز تک جیل خانہ کی کوٹڑی میں بند رکھے گئے. یہ ایک خاص ایشو تھا، شد الرحیل، سواری کا باندھنا، الی قبر الخلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک. ٹھیک، یعنی یہ کہتے تھے کہ مسجد کی نیت کر کے سفر کرو، قبر کی نیت سے نہیں. تو اس ایشو پر جب اختلاف ہوا، I'm not sure کی کتاب کا نام ہے، لیکن یہ ایک ایشو ہے. کون سا ایشو؟ کہ مدینہ جاتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے. تو اس کے یہ خلاف تھا کہ قبر کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قبروں کی زیارت کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح سفر کرنے کی، جبکہ 3 مسجدوں کے لیے خاص طور پر سفر کیا جا سکتا. اس وجہ سے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. بڑے زبردست عابد تھے، تہجد گزار تھے، نماز نہایت متانت کے ساتھ لمبی قرات اور لمبے رکوع اور سجود سے پڑھا کرتے. عبادت کرنے میں، قرآن حکیم کے علوم سمجھنے میں اور علم حدیث اور حدیث کے حقائق سمجھنے میں نے ان کا کوئی مثیل و ہمسر نہیں پایا.
البتہ وہ معصوم نہیں تھے، یعنی انسان تھے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جن معنی میں وہ یکتائے روزگار تھے، یعنی ون ان ہز ٹائم، ان کا کوئی نظیر و ہمسر نہ تھا. انواع و اقسام کے امتحانات میں مبتلا کیے گئے، یعنی ان کو بھی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہوا، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہیں پہنچائی گئیں، اور پھر آخری مرتبہ اپنے استاد شیخ ابن تیمیہ کے ساتھ قلعے میں ان سے الگ مقید رکھے گئے، تاکہ شیخ ابن تیمیہ نے قید کی حالت ہی میں وفات پائی. ان کی وفات کے بعد شیخ ابن قیم کو قید سے رہائی میسر آئی. قید کی حالت میں ان کا مشغلہ تلاوت قرآن اور اس پر غور و تدبر تھا. نہایت گہری نظر سے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنا سارا وقت اسی کے لیے وقف کر دیا. کون سا وقت؟ جیل کا وقت. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کسی کنفائنمنٹ میں محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کہیں آنے کی، کہیں جانے کی، کسی کو ملنے کی. بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں، شادی ہوئی تو سسرال نے سخت پابندی لگا دی، کوئی الہدا الہدا نہیں جانا. تو وہ اس وقت کو کیسے ضائع کرتی؟ رو دھو کے. ہر وقت ایک ہی کمپلین، گھر والے ساتھ نہیں دیتے، اجازت ہی نہیں، نکل نہیں سکتے، پابندی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا. حالانکہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی، مصلحت ہوتی. بعض اوقات وہ باہر نکال کے اور بعض اوقات گھر کے اندر رکھ کے سکھانا چاہتا ہے بہت کچھ. تو کیا کریں؟ اگر نہیں آپ کو درس دینے یا درس سننے کی اجازت تو کیا کریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں عبادت کریں، غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ نقطے کھول دے گا جو باہر نکل کے بھی نہیں کھلیں گے. اگر واقعی آپ ہدایت کے طالب ہیں اور اپنی طلب میں سچے ہیں تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو انہوں نے اپنا سارا وقت قرآن کے ساتھ گزار دیا. اس کی اور بھی مثالیں. مولانا مودودی نے بھی اپنی تفسیر کا ایک بڑا حصہ جیل میں لکھا تھا، جس سے آپ کے لیے خیر و برکت کی بے شمار راہیں کھل گئی. آپ میں صحیح ذوق و وجد کی فراوانی ہو گئی اور آپ اہل معارف کے سیر و سلوک کے مقامات اور معارف اور غوامض و اسرار پہ دسترس پا گئے. یعنی بہت سے ایسے اسرار اور وزڈم کی چھپی ہوئی باتیں کہ جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، ان تک وہ پہنچ گئے اس کی برکت سے. اچھا ہوتا پتہ کیا، جب ہم باہر ہوتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں اور الجھے ہوئے فکر، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، آپ کی اپنی تو کوئی تھنکنگ رہتی نہیں. لیکن جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو پھر آپ کس سے باتیں کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے، خود سے بولتے ہیں، خود غور و فکر کرتے، خود نتائج تک پہنچتے ہیں. پھر اللہ سے بہت زبردست تعلق ہو جاتا ہے انسان کا. جب انسانوں سے مایوس ہوتا ہے نا انسان، تبھی اللہ تعالیٰ کو پا سکتا ہے، تبھی اس کی معرفت ہوتی ہے. اور جب تک انسان سہارا بنے رہتے ہیں تو اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتا. تو بہرحال وہ پھر بہت سی چیزوں پہ دسترس پا گئے جو ان کے کنٹمپریری اور اسکالرز نہیں پا سکے. اس بارے میں کامل استعداد سے بحث و کلام کرنے لگے، یعنی پوری ان کو ایک اتھارٹی حاصل ہو گئی اور پوری ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی اور ان علوم پر پوری طرح حاوی اور مسلط ہو گئے. شیخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ ان کی تصانیف ان علوم سے لبریز ہیں. شیخ موصوف نے بہت سے حج کیے، مکہ مکرمہ میں عرصہ تک بیت اللہ کی مجاورت کی، وہیں رہے. اس قدر کثرت سے خانہ کعبہ کا طواف اور حرم میں عبادت کی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی ان پہ تعجب کرتے تھے. یعنی کیسا شخص ہے کہ جو اتنے طواف اور اتنی عبادت کرتا ہے. حالانکہ کیا تھے، ایک اسکالر تھے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اس لیے نمازیں بھی بس ادھوری ادھوری پڑھتے ہیں. یعنی عبادت کا لطف ان کی زندگی میں سے ختم ہو جاتا ہے. تو ایک نہ ایک وقت ضرور مقرر کرنا چاہیے کہ جس کو آپ عبادت کے لیے خاص کریں، اس میں تلاوت، اس میں دعا، اس میں نفل. اگر روزمرہ کے روٹین میں نہیں تو سال میں کچھ حصہ مقرر کر لیں. کچھ لوگ جیسے عمرے پہ چلے جاتے ہیں یا حج پہ چلے جاتے ہیں. عام طور پہ ہم ویکیشن کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ پہلے سے بھی زیادہ کھل، جس دنیا میں اب ہے اس سے بھی زیادہ دنیا میں اور چلے جائیں. جبکہ مومن کی ویکیشن کیسی ہوتی؟ ہولی ویکیشن ہوتی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. میں نے ان سے ان کا قصیدہ نونیہ اور ان کی بہت سی تصانیف سنی اور پڑھی ہیں اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا. یعنی ابن رجب کہتے ہیں کہ میں نے براہ راست ان سے پڑھا. قاضی برہان الدین الزرائی کا قول ہے کہ آسمان تلے میں نے ابن قیم سے زیادہ وسیع العلم آدمی نہیں دیکھا. صدریہ میں درس و تدریس کا کام کرتے تھے اور جوزیہ میں امامت فرماتے تھے. جوزیہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے، اور صدریہ بھی مدرسہ ہے. ایک جگہ پڑھاتے تھے اور دوسری جگہ نماز پڑھاتے یا جمعہ پڑھاتے. انہوں نے مختلف علوم و فنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کی. انہیں اس قدر کتابیں میسر ہوئیں کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی. ان کی مشہور کتابوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں: اعلام الموقعین عن رب العالمین، اغاثۃ اللہفان، اقسام القرآن المسمى بالتبیان، بدائع الفوائد،
التحفۃ المکیہ، تحفۃ الودود فی احکام المولود، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، حاد الارواح الى بلاد الافراح، زاد المسافرین، زاد المعاد، الصراط المستقیم، الصواعق المرسلة على الجہمیہ والمعطلة، الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ، عدۃ الصابرین، فتاوی ابن قیم، الفتح القدسی، القصیدہ نونیہ، کتاب الروح، کتاب الہجرتین، مدارج السالکین، شرح منازل السائرین، مفتاح دار السعادہ، نزہۃ المشتاقین، نقد المنقول، الوابل السیب، شرح الکلم الطیب۔ کتنوں کا ترجمہ آتا ہے؟ معنی بھی سمجھ آیا؟ ایک کا آ گیا، شکر ہے۔ مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ چھوٹی بڑی اور بہت سی کتابیں بھی ابن قیم نے لکھی ہیں۔ قاضی برہان الدین لکھتے ہیں کہ 13 رجب 751 ہجری کو ابن قیم نے وفات پائی اور مقبرہ باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ بہت سے مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور بعض مقامات پر بار بار پڑھی گئی۔ اتفاق یہ کہ جب میں نے دمشق سیریا کا سفر کیا اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے دوران، تو مجھے ان کی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا اور اس کے اوپر پوری تختی بھی لگی ہوئی، اور افسوس کی بات یہ کہ قبر کے آس پاس کوڑا کرکٹ اور بالکل صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ تو بہت ہی دکھ ہوا دیکھ کر کہ جب امت میں جہالت آ جاتی ہے تو اس کو علماء کی قدر کرنا نہیں آتی، انہیں نہیں معلوم کہ یہاں کون دفن ہے، اور بعض اوقات مذہبی تعصب بھی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ موصوف کی کتاب الجواب الکافی کا ترجمہ ہے۔ یہ اگرچہ ایک مخصوص سوال یعنی مرض عشق کی دوا کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی، یعنی پوچھنے والے نے اصل میں کس چیز کے بارے میں پوچھا تھا؟ مرض عشق کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے، یعنی خاص سوال کا جواب تھا۔ استفسار کہتے ہیں کسی چیز کی تفسیر معلوم کرنا، وضاحت طلب کرنا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی معرکہ آراء اور اہم بحثیں آ گئیں۔ یہ بحثیں آپ کو دوسری کتابوں میں کم ملیں گی۔ کتاب کی عظمت کے بارے میں ہم وہی جملے دہرا دیتے ہیں جو الجواب الکافی کے ناشر علامہ عبد الظاہر محمد ابو السمح حرم مکہ مکرمہ کے امام، خطیب اور مدرس نے اس کتاب کے متعلق لکھے ہیں، یعنی انہوں نے اس کو نشر کیا، شائع کیا اور اس کے بارے میں تعریف لکھی۔ من اہم الکتب النافعۃ فی تقویم الاخلاق وتثقیف العقول وشفاء النفوس من امراض الجہالۃ وشبہات الضلالۃ التي هلك بها كثير من الناس كمسائل القضاء والقدر والاغترار والاتكال بغير عمل على رحمت اللہ۔ الاتکال علی رحمت اللہ بغیر عمل، یعنی مطلب یہ ہے یہ کتاب کون سی؟ الجواب الکافی، دواء شافی۔ تقویم اخلاق، تقویم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم کرنا، درست کرنا، درستگی۔ صفائی عقول، عقل کی صفائی، ہمارے عام طور پہ کہتے ہیں طبیعت صاف ہو گئی، یعنی عقل کے اندر جو گنجلکیں ہیں یا جو الجھنیں ہیں یا کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے، اور امراض جہالت اور شبہات دلالت، جہالت کی بیماریاں اور گمراہی کے شبہے، دلالت گمراہی، کہ جن سے بے شمار مخلوق ہلاک ہوئی ہے۔ نفوس یعنی دلوں کو، انسانوں کو شفا بخشنے میں نہایت اہم ہے۔ مثلا قضاء و قدر کے مسائل۔ قضاء و قدر کیا ہوتا ہے؟ تقدیر۔ اور بغیر عمل کے رحمت خداوندی پر تکیہ اور بھروسہ کرنا۔ اتکال کا مطلب ہے توکل کرنا، یعنی بغیر کچھ کیے صرف بھروسہ کر لینا، اور دھوکہ کھانا وغیرہ وغیرہ۔ اغترار کا معنی ہے دھوکہ کھانا، غرور کا لفظ پڑھا ہوگا آپ نے، ہے نا؟ آگے چل کر علامہ موصوف اپنے وہ تاثرات بیان کرتے ہیں جو اس کتاب کے مطالعے سے ان کے قلب پر وارد ہوئے۔ کون ہے علامہ موصوف؟ یہ جو امام ہے حرم کے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں وَكَانَ هَذَا الْكِتَابُ أَوَّلُ كِتَابٍ هَدَانِ اللَّهُ بِهِ وَأَنْقَذَنِي مِنَ الضَّلَالِ بِأُسْلُوبِهِ۔ یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور کتاب کے مخصوص اسلوب کے ذریعے، یعنی سٹائل کے ذریعے مجھے دلالت و گمراہی سے نکالا۔ یعنی اس کتاب نے ان کی زندگی میں بہت اثر ڈالا۔ تو انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اصلاح اخلاق کے بارے میں علماء دین اور صوفیاء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن یہ کتاب اپنے خصوصی طرز بیان اور ممتاز طریقہ استدلال کیا ہوتا ہے؟ دلائل دینے کا طریقہ میں انوکھی اور نرالی ہے۔
ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پائی، یعنی جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو دل میں ایک ہلچل مچ گئی. ہم نے ارادہ کیا کہ اگر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تو دین و ملت کی ایک اہم خدمت ہوگی. چنانچہ ہم نے پوری محنت و کاوش سے یعنی کوشش سے اس کتاب کا ترجمہ شروع کر دیا. بحمد اللہ یہ ترجمہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے. اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تحت اللفظ کا کیا معنی؟ لفظ بلفظ، جیسا کہ بعض اہل علم کا دستور ہے. اس سے کتاب کی اہمیت اور اس کے مطالب واضح نہیں ہوتے. یعنی بعض اوقات لفظ لفظ کا ترجمہ تو آتا مگر مفہوم نہیں پتہ چلتا. جیسے آپ لوگ لفظی ترجمہ جانتے پھر آپ کو کہتے با محاورہ لکھ کر لائیں، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے لکھوانے کا؟ تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے. بلکہ بسا اوقات مطلب بالکل خبط ہو جاتا ہے. خبط یعنی الٹ جاتا ہے کہ معنوں میں، یہاں سمجھ لیجئے. ہم نے ترجمے میں یہ کوشش کی ہے کہ مصنف کا مطلب اور مقصد پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تاہم ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ الفاظ اور عبارت سے کلیتاً الگ نہ ہوں، یعنی ٹیکسٹ سے دور نہ جائیں، اور ترجمہ بھی نہایت سلیس یعنی آسان اور با محاورہ ہو. با محاورہ یعنی اردو محاورے کے مطابق. خدا قدوس اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور اپنے صالح اور نیک بندوں کے طفیل احکر کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. قارئین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کتاب سے مستفیض ہو اور احکر کو اپنی مخصوص دعاؤں میں ضرور یاد رکھے. العبد المذنب، گناہگار بندہ، ابو العلا محمد اسماعیل گودروی، کان اللہ لہو. کیا مطلب ہے کان اللہ لہو؟ اللہ اس کا ہو جائے، یعنی اللہ اس کو کافی ہو جائے. تو چلیے ان کے لیے دل میں دعا کیجیے، کیونکہ جو ہم پر احسان کرتا ہے اس کا احسان ماننا لازم ہوتا ہے. اب وہ ہمیں تو نہیں دیکھ رہے، نہ وہ سن رہے، تو بیچارے فوت ہو چکے. اب دیکھیے کہ جب وہ ترجمہ کر رہے ہوں گے، میں سوچ رہی تھی اس کو پڑھ کے کہ جب وہ زندہ ہوں گے تو وہ لکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اور پھر فائدہ اٹھائے گا، لیکن انہوں نے یہ کم سوچا ہو شاید کہ جب میں فوت ہو جاؤں یا دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس وقت بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس وقت بھی میرے لیے کوئی دعا کرے گا. ایک اچھا کام کرنے والے کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. آپ کسی کے ساتھ بھی احسان کریں وہ ضائع نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ ہماری تو اب اتنی عمر ہو گئی، اگر ہم کسی کے لیے اچھا کریں تو ہمیں کب بدلہ ملے گا، کیا پتا اس سے پہلے ہم مر جائیں. تو ضروری نہیں ہوتا. مومن کے لیے یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا، یہ بہت بڑی ہوپ ہے، بہت بڑی امید کی چیز ہے. کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو آج نہیں ملی، فوری اجر نہیں ملا، فوری فائدہ نہیں ملا، وہ اللہ کے ہاں جمع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ضرور پہنچائیں گے. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اچھا کر کے اگر فائدہ نہیں بھی پہنچتا تو بھی اچھا کرتے جائیں، کیونکہ شیطان ہمیں اس وقت بہت بہکاتا ہے. کیا ملا تم کو، کیا حاصل ہوا؟ کبھی ایسا سوچواتا ہے نا، اتنا کچھ کیا کیا ملا، فلاں کے ساتھ اچھا کیا، فلاں کام اچھا کیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے صدقے خیرات کیے، پھر بھی یہ مصیبت آ گئی، کیا فائدہ ہوا اتنا کچھ کرنے کا؟ کوئی نہیں سنی جاتی میری دعائیں. شیطان ایسی مایوسی کی باتیں ڈالتا ہے نا دل میں. لیکن اس وقت کیا کہا کریں، اے شیطان تم جھوٹے ہو اور اللہ سچا ہے. لکھ لیں یہ جملہ اپنے پاس، یہ بھی بھول جائیں گے، شیطان بھلوا دے گا اس کو. کیا کہیں گے اس وقت جب ایسے وسوسے آئیں گے؟ شیطان تو جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے. تو کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ محسن کا اجر ضائع نہیں ہوتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، سچ، لا ریب فیہ ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.